شکریہ جناب پریزائڈنگ آفیسر صاحب. علی ظفر صاحب، ایک میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بہت بریف رکھیے، اور دوسرا یہ ہے کہ باقی پولیٹیکل اینگلز تو آتے رہیں گے، اگر آپ اس کو لیگل پرسپیکٹو میں پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو انٹرنیشنل لاس ہمیں تھوڑا سا بریف کر دیں گے 5-7 منٹ میں تو بڑی عنایت ہوگی آپ کی. تھینک یو. جی دیکھیں جناب پریزائڈنگ آفیسر، یہ جو پانی کا ایشو ہے یہ اتنا ہی اہم ہے پاکستان کے لیے جتنا ٹیررزم، دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے. یہ بھی ایک جنگ ہے جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، اور مجھے افسوس پھر سے یہ تھا شروع میں، اب تو کچھ شکر ہے حکومت کے لوگ آ گئے، کیونکہ اتنا اہم معاملہ ہے. میں چاہوں گا کہ سارے سینٹرز، اپوزیشن نے تو سیریسنس دکھائی ہے اس پہ، لیکن پریشانی یہ تھی کہ جب لیڈر آف دا اپوزیشن بول رہے تھے تو اس وقت موجود نہیں تھے. میں شروع کرنا چاہوں گا قائد اعظم کی اس بات سے جہاں انہوں نے کہا کہ نو نیشن کین ریچ دا ہائٹس آف گلوری انلیس دے آر یونائٹیڈ، ڈسپلنڈ اینڈ دے نو دا ویلیو آف دیئر نیچرل ایسٹس. یعنی کہ ہر قوم کو اپنے جو اثاثے ہیں ان کا اگر اہمیت کا نہیں پتہ تو وہ اونچائی تک نہیں پہنچ سکے گی. اس لیے آج آپ کے سامنے جو میں کچھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک پاکستان کے پانی کے محافظ کے طور پہ ہے. یہ کوئی سیاسی سپیچ نہیں ہوگی جس طرح آپ نے ذکر کیا، یہ ایک صرف پانی کے محافظ کے طور پہ میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. اور اس ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں تجزیے کو بھی دیکھنا ہے، قانون کو بھی دیکھنا ہے، تاریخ کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. آج یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے سینٹ کے اوپر، یہ صرف حکومت کا کام نہیں، چونکہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری قوم کو تو ہم نے اس کو سنجیدگی سے دیکھنا ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہاؤس جو ہے ان معاملات پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سوچ بچار کر سکے. آج سے بہت سال پہلے جو ڈاکٹر اسماعیل تھے وائس پریزیڈنٹ ورلڈ بینک کے، انہوں نے کہا تھا کہ 20ویں صدی کی جنگیں تو تیل کے اوپر ہوتی تھیں، لیکن 21ویں صدی کی جنگیں جو ہیں وہ پانی سے ہوں گی. اور ان کی جو پیشین گوئی تھی، جو ان کی پریڈکشن تھی، وہ درست بھی ثابت ہوئی ہے جس طرح ہندوستان نے یہ حملہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں انڈس واٹر ٹریٹی پہ آؤں، کچھ حقائق ہیں سر جناب پریزائڈنگ آفیسر. پاکستان ایک واٹر سٹریسڈ ملک ہے. واٹر سٹریس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا دباؤ دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹاپ موسٹ واٹر سٹریسڈ کنٹری ہے. اور ایک کانسیپٹ پھر آتا ہے واٹر سکیرسٹی کا، جہاں پانی جو ہے ختم ہو جاتا ہے ملک میں. پاکستان اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس کی یہ ساری رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں. آج 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں اس کی. ایک تو کلائمیٹ چینج، اور اس میں کلائمیٹ چینج میں یہ ہو رہا ہے کہ گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پانی آگے جا کے ختم ہو جائے گا ہمارے پاس. اور دوسرا پاپولیشن، جو ہماری پاپولیشن زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ ایک بڑا واٹر سکیرسٹی کا ایک کرائسس ہے ہمارے اوپر آلریڈی. اور اس کو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیررزم، دہشت گردی جتنا یہ اہم بات ہے. ہم اگر یہ پانی کا کرائسس نہیں ابھی سولو کریں گے تو ہم بھوکے مر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈس بیسن جو ہے وہ ہی ہمارا لائف لائن ہے. 3/4 جو پانی ہمارا آتا ہے سر ٹوٹل باہر سے آتا ہے. ہماری 10 میں سے 9 لوگ جو ہیں یہ انڈس واٹر بیسن کے اوپر ہی رائے کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. 90% اسٹیٹسٹکس کے مطابق 90% جو ہماری کراپس ہیں، جو ہماری فصلیں ہیں، وہ اس پانی پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. ہمارے جتنے پاور پروجیکٹس ہیں، جتنے ڈیمز ہیں، وہ اسی پانی کے اوپر بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر یہ ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں
کہ یہ ایک واٹر بامب ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے جس کو ہم نے ڈیفیوز کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. ایک اور چیز میں ہر ایک کو پتہ ہے لیکن میں اس کو دوبارہ سے بتا دوں اس سے پہلے کہ میں انڈس واٹر پہ آؤں, کہ ہم پاکستان سر لوور ریپیرین ہے, ہندوستان اپر ریپیرین ہے. لوور ریپیرین کا مطلب یہ ہے کہ پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہے پاکستان میں, انڈیا اپر ریپیرین ہے جہاں سے پانی شروع ہوتا ہے, اور ہم لوور ریپیرین جہاں پانی آ رہا ہے. اس کی اہمیت کیا ہے وہ ہم جب قانون کی بات کروں گا تو اس کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گی. ہندوستان جب پاکستان کی پارٹیشن ہوئی اور پاکستان بنا تو ہندوستان نے ایک چیز طے کر لی, اور وہ یہ تھی جناب پریزائڈنگ افسر کہ پاکستان کو پانی کے ذریعے ہم نے پریشر میں رکھنا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈ کلف نے اپنی ایک باؤنڈری بنائی تھی, جس باؤنڈری میں فیروز والی جو بیراج تھی وہ ہمیں دی گئی تھی. آخری منٹ پہ ریڈ کلف نے وہ لائن جو تھی باؤنڈری ڈرا کر کے تو وہ وہاں دے دی. کشمیر کا بھی ایشو پانی کی وجہ سے ہی انہوں نے رکھا الائیو. تو جس دن پاکستان ہماری انڈیپینڈنس ہوئی اس کے 7 مہینے کے اندر پہلا کام جو کیا, پانی کو استعمال کیا انڈیا نے ایک ویپن کی طرح, ایک ہتھیار کی طرح, اور انہوں نے ستلج کا پانی بند کر دیا فیروز پور جو براج تھی اس کے ذریعے. جب وہ بند کر دیا تو ایک دم پاکستان نے ریئلائز کیا کہ ہم تو لوور ریپیرین ہے اور یہ ہندوستان جو ہے یہ پانی کو استعمال کر سکتا ہے. 12 سال لگے اس کے بعد سر ہمیں, 12 سال میں انٹرنیشنل دنیا بھی اس میں آئی, یونائٹڈ نیشنز بھی آئی, ورلڈ بینک بھی آئی, اور انہوں نے بیٹھ کے پھر فائنلی یہ طے کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے کہ ہم جو ہے فیصلہ کر لیں کہ اس پانی کو کس طرح ہم نے چلانا ہے. ہمارے سامنے 2 اس وقت ایشوز تھے. ایک یہ تھا کہ ہم پانی کو شیئر کریں, یعنی ہر دریا کا پانی ہم باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, اور دوسرا تھا کہ ہم طلاق دے دیں, اور طلاق دے کے یہ کریں کہ کچھ دریا ادھر دے دیں اور کچھ دریا ہم رکھ لیں. تو الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہوا کہ یہ شیئرنگ تو پاسبل نہیں, کل کو جا کے پھر جھگڑے ہوتے رہیں گے کہ کون پانی کتنا استعمال کر رہا ہے. اس لیے فیصلہ یہ ہوا, اس کو کہا گیا کہ یہ ایک ڈائیورس سیٹلمنٹ ہے, یعنی یہ طلاق کی طرح ایک سیٹلمنٹ ہے. 3 جو ریورز تھے, 3 جو دریا تھے, ریور راوی, بیاس اور ستلج, وہ ٹوٹلی ہندوستان کو دے دیا. یہ ٹریٹی کے لفظ ہیں کہ ٹوٹلی اس کا استعمال انڈیا کرے گا, صرف جو پانی وہ استعمال نہیں کرے گا وہی پاکستان میں آ سکتا ہے. اسی طرح جو ریور تھا انڈس اور ریور جہلم اور چناب, وہ ایکسکلوسیولی اس کا کنٹرول اور اس کی پاور جو تھی وہ پاکستان کو دے دی گئی, اور ہندوستان کو کہہ دیا گیا اس ٹریٹی میں کہ آپ اس کا پانی روک نہیں سکتے, موڑ نہیں سکتے, استعمال نہیں کر سکتے. صرف بجلی بنانے کے لیے کچھ حد تک آپ رن آف دا ریور ڈیمز بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ ایک قطرہ استعمال نہیں کر سکتے. مجھے اجازت دیں گے, میں آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, اٹس ویری بیوٹیفل, آپ نے ہسٹری اس کی ساری دے دی, بٹ دا پریزنٹ ایشو از ہائیجمینک ڈیزائنز آف انڈیا. اس پہ آپ 1.5 سے 2 منٹ ہمیں بات کر لیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں 12:30 بج رہے ہیں. آفٹر 10 منٹس نہیں, میں روک نہیں رہا ان کو, آپ ہاؤس کا سینس لے لیجئے. نہیں, وی may continue when the new session is called, اسی بحث کو. لیکن آج اگر آپ مختصر رکھیں گے تو دیکھیں نا, ہمایوں محمد صاحب بھی بولنا چاہتے ہیں, ان کو میں مائک دینا چاہتا ہوں, لیکن ٹائم نہیں بچے گا پھر. جی, بڑھا دیں گے. یہ جو میں ڈائیورس کا کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بین الاقوامی قانون میں اس لیے اہم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ irrevocable ہے. اب یہ فائنل ہے, اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا, چونکہ یہ اس میں آپ نے شیئر نہیں کیے ریورز کو, آپ نے کہا کہ ریورز تقسیم ہو گئے, اس لیے اس کو اب آپ irrevocable سمجھیں. اس کو کوئی بھی, نہ پاکستان نہ انڈیا, اسے واپس ہو سکتا ہے. اب جب یہ ہو گیا اور یہ ٹریٹی سائن ہو گئی, تو اس ٹریٹی میں ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا ایک بڑا کمپلیکس سا میکینزم بنایا ہوا ہے. یعنی کہ میکینزم یہ ہے کہ کچھ مسئلے جو ہیں جو ٹیکنیکل ہیں وہ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے,
اور جو بڑے گھمبیر مسئلے اگر آ جائیں دونوں ملکوں میں تو وہ ایک آربیٹریشن، ایک ثالثی فیصلے کے لیے وہ آگے جائیں گے۔ تو جب یہ ٹریٹی سائن ہو گئی تو ہندوستان نے تو اپنا مکمل طور پہ، پاکستان نے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں مانا، اور ہندوستان نے اس اپنے جو تینوں دریا تھے اس پہ ڈیمز بھی بنا لیے، اس پہ انہوں نے سارے اپنی براجز بھی بنا لیے، اور وہ پانی مکمل طور پہ استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ پاکستان نے بھی دیکھا کہ جب یہ تین دریا ادھر چلے گئے تو ہمارا بہت سارا علاقہ جو تھا لاہور سے لے کے ملتان اور نیچے، وہ بالکل اس کے پاس پانی نہیں تھا۔ تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا کینال سسٹم بنایا، نہروں کا سسٹم، اور اس سسٹم کے ذریعے ہم نے یہ سارے علاقے آباد کر لیے ان دو تین دریاؤں کے بیس پہ، چناب، جہلم اور انڈس۔ ٹریٹی چلتی رہی، لیکن ہندوستان دیکھتا رہا کہ پہلے ہم تینوں لے لیں اپنے دریا، اور اس کے بعد ان کی جو لالچی نظریں تھیں وہ ہمارے اس پہ پڑنا شروع ہو گئیں۔ اب ٹریٹی کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان نے یہ کیا سر کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو توڑ تو سکتے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں شک 12 نمبر شک ہے، ایک آرٹیکل ہے 12(4). آرٹیکل 12(4) بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی مداخلت اس ٹریٹی میں ایک بار یہ امپلیمنٹ ہو جائے، ایک بار اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، تو کسی قسم کی اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے یک طرفہ۔ اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کو سسپینڈ کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ کرنی ہے، تو پھر دونوں ملک بیٹھیں گے اور ایک نئی ٹریٹی بنائیں گے۔ اگر وہ دونوں ملک نئی ٹریٹی نہیں بناتے تو کسی قسم کی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ آرٹیکل 12(4) آپ پڑھ لیجئے، بڑا سمپل آرٹیکل ہے 12(4) جس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ 12(4) جب ایک لکھ دیا جائے تو ہندوستان کا یہ کہنا کہ ہم اس کو معطل کر دیتے ہیں یا اس کو فی الحال کے لیے ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں، انہوں نے لفظ استعمال کیا ابینس، ہولڈ ان ابینس، تو یہ جو ان کا کہنا ہے یہ سراسر اس ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے۔ اور ان کے یہ کہنے سے 4 چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ ایک کہ ہندوستان پہ کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی وہ خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ ہندوستان پہ یہ بھی ایک اس سے الزام سامنے آ جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ان کو بین الاقوامی قانون کا بھی کوئی ڈر اور فکر نہیں۔ اور نمبر 4، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کریں گے، پانی کو موڑیں گے تو پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوگا، تو ان کو انسانی جان کا بھی کوئی فکر نہیں۔ اب یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو میں نے بتایا آرٹیکل 12(4) کے تحت۔ دوسرا، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ڈائیورس ہے، چونکہ انہوں نے استعمال کر لیے ہوئے ہیں تینوں جو ریورز ہیں اور انہوں نے اس پہ لے لیا ہے پانی، اب اس کو ریورس نہیں کر سکتے، وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اگر اس ٹریٹی کو انہوں نے ختم کرنا ہے یا اس کو وینس میں کرنا ہے تو پھر اپنے ڈیم توڑیں، اپنے براجز توڑیں، پانی سارا کھولیں اور از سر نو اس کو واپس شروع کریں۔ تو اس لیے قانونی طور پہ بھی یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ اس چیز کو واپس کریں۔ تیسری چیز انٹرنیشنل لا ہے، بین الاقوامی قانون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Senator Saab, I would request you to just wind up, please. वाइंडिंग अप जी. अच्छा, इस इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हिंदुस्तान ने 2-3 बार पहले भी कोशिश की. वलर लेक, उस पर बराज बनाने की कोशिश की, वो झेलम रिवर पे था, उस पर रोक दिया गया. बघलियार डैम बनाया उन्होंने, वो चिनाब पे था, उस पर हम गए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक्सपर्ट के पास, लेकिन हम बदकिस्मती से हार गए. और उसकी वजह मैं बयान करूंगा आखिर में कि क्या वजह थी. अभी आखिर में आ जाए ना. आ रहा हूँ सर, इस पर मैं कोई यूजलेस बातें नहीं कर रहा सर. मैं थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि 10 मिनट बाकी मैं हैं. 4 मिनट और लूँगा जस्ट. Okay, then after 4-5 minutes, the session will be over. Okay, मैं बोले 4-5 मिनट्स बाद करूँगा. फिर बोले बोले आप ये बड़ा अहम. आप बोलिए. किशन गंगा डैम बनाया सर उन्होंने, रतले डैम बनाया, उस पर भी हम बड़ी देर बाद आर्बिट्रेशन और उसमें गए. उन्होंने कोशिश की, कुछ हम सक्सीड किया, कुछ हम सक्सेसफुल था हमारा केस, कुछ हमारा अभी पेंडिंग है इम्प्लीमेंटेशन के लिए. लेकिन मैं उस पर इसलिए जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा अहम सेंसिटिव मामला है और मैं चाहूँगा कि हम इसको इन कैमरा ही डिस्कस करें इस वाले मामले को. लेकिन इंटरनेशनल लॉ पे मैं आता हूँ सर, कि जो एक तो मैंने बताया वजह कि क्यों नहीं वो कर सकते ट्रीटी के तहत. इंटरनेशनल लॉ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. इंटरनेशनल लॉ में जैसा मैंने बताया कि हम लोअर रिपेरियन हैं और वो अपर रिपेरियन हैं, तो लोअर रिपेरियन को बहुत सारे हकूक़ दिए हैं इंटरनेशनल लॉ ने. पानी का कानून मैंने स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा स्टडी किया है. उसको मैं सिंप्लीफाई करके ये बताता हूँ आपको कि पानी का कानून इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी ये कहता है सर